آپ بھی بازار جاتی ہیں، عام آدمی سے، کامن مین سے ملتی ہیں، مہنگائی کا میں خود بھی کامن مین نہیں، آپ کامن مین نہیں ہیں، آپ تو پارلیمنٹیرین ہیں نا، لیکن آپ اگر کامن مین ہوں تو پھر آپ عوام کی تکلیف اور دکھ کا آپ کو اندازہ ہو. یقین جانیے کہ اتنی میں کیسز یہاں پہ رپورٹ کر سکتا ہوں، لوگوں کی ونربل کنڈیشنز ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، عام آدمی کی قوت خریدی ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر جب پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ قیمتیں عام چیزوں کی، سبزیوں کی، پھلوں کی، دالوں کی قیمتوں میں ہوش و بہ اضافہ ہوتا ہے، اس کو قابو بھی نہیں پایا جا سکتا. پھر مجھے بتائیں ریلیف کہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ میں آپ کو 2-3 بتاؤں کہ جس وقت کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں ملک ملا، تو ود آل ڈیو رسپیکٹ ہمیں ایکچولی مشکل حالات میں ملک ملا تھا. اور اس کی حالات کی مشکلات کے اوپر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیڈ ڈیسیجنز یا بیڈ گورننس. نہیں مجھے ختم تو کرنے دیں، ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ ایک تو ہوتی ہے بیڈ گورننس. وہ مجھے لگتا ہے مور اور لیس آئی بی ویری کینڈیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہر پارٹی یہی کہتی ہے. کوئی بھی پارٹی جب آتی ہے نا ان پاور تو وہ پچھلے والے کو کہتی ہے کہ ان کے ڈیسیجنز ٹھیک نہیں تھے، ان کی پالیسی اچھی نہیں تھی، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ دیٹ. یہاں پہ ایک میجر ڈفرنس تھا. عمران خان جانے سے پہلے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ کر گیا تھا، جس کے ریپرکشنز تھے جو ہمیں بھگتنے پڑے. عمران خان صاحب نے اگر کوئی اناؤنس کیا پروجیکٹ اور نہیں کیا، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں ان سے اس سے اچھی کی امید بھی نہیں تھی. لیکن ایک انٹرنیشنل لینڈنگ آرگنائزیشن کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، آپ اس کو توڑ کے گئے، اور آپ یہ کہہ کر توڑ کے گئے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جب آئیں تو ان کا سارا کام خراب ہو جائے. So that was a problem, not for us only, for the entire country. اس کے آگے میں نہیں بالکل نہیں کرنا. اس کے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ چند چیزیں جو امپورٹنٹ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 7 بلین کی ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ $7 بلین کی ہم نے کی. $20 بلین کا جو ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا وہ بھی آن ٹریک ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے عام آدمی کی بات کی، تو عام آدمی کے ریلیف کے لیے نا دیکھیں انور بھائی، ایک یہ طریقہ ہے کہ میں آج جا کے کہوں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کی پرائس کم کر دیں. وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، وہ سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں جہاں ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں. اور میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دے دیتی ہوں کہ شاید پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو کل انفلیشن کے نمبرز بتایا کہ 23 سے 3.8 کے اوپر آئی. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے انفلیشن ریٹ کے علاوہ، آپ نے انڈسٹریز کے لیے اور ہاؤس ہولڈ کے لیے بجلی کی قیمتیں کم کی. ہم نے میٹرو جو بس سروس ہے ود ان اسلام آباد ہو، وہ پنجاب میں ہو، اس کی پرائس کم کی، اس کے اوپر اور سبسڈی دے دی. فری وائی فائی، یہ کہنے کے لیے باتیں بڑی ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہمیں شاید لگتا ہے اچھا تو کیا ہوا، گورنمنٹ کا کام ہے. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہر وہ چیز ہے نا جو ایک آدمی، یہ بنیادی ضروریات ہے. ٹرانسپورٹ، وائی فائی بنیادی ضروریات زندگی کی چیز نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کی بات درست آپ نے، میں اس پہ بنیادی ضرورت ہے. مجھے بتائیں نا یہاں پہ میں بتاتی ہوں اس کے اندر بھی ہم نے پورے پنجاب کے اندر راشن کارڈ دیا ہے، اور ہر کسی کو، ہر گھر کو، بغیر کسی تفریق کے کہ وہ پی ٹی آئی والا ہے یا وہ پی ایم ایل این والا ہے، ان کو ماہانہ راشن مل رہا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں ایک دن میں ہوں کوئی بھی ہو، ایک دن کے اندر گزر گیا، یہ تو ہم پروگریشن بھی تو دیکھ رہے ہیں. ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی، انہوں نے کہا مہنگائی کا خدشہ نیکسٹ ایئر بھی بڑھے گا. انہوں نے اس رپورٹ میں بتایا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آپ کی معاشی ترقی کی رفتار ہے اس سے غربت میں کمی آنے والی نہیں ہے. یہ میرے اعداد و شمار نہیں، یہ ورلڈ بینک ہے. میں نے آپ کی بات سمجھ لی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا آج سے پہلے کسی نے آپ کو یہ دیا؟ آپ کو راشن فری کا مل رہا ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ کے اندر آپ کو سبسڈی مل رہی ہے، کسان کو سبسڈی مل رہی ہے، کسان کو ٹریکٹر فری مل رہے ہیں، آپ کو ایجوکیشن فری مل رہی ہے. بیسک ضروریات زندگی یہی ہے نا میری سمجھ کے مطابق. کھانا ہے، ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ضروریات زندگی ہیں، رائٹ؟ اور الیکٹریسٹی ہے. ان چاروں چیزوں کے اندر حکومت پنجاب نے اور وفاقی حکومت دونوں نے سبسڈی بھی دی ہے، اسکالرشپس بھی دیے ہیں. آج کے زمانے میں آپ تو بہت کنوینئنٹلی کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری جنریشن کے لیے آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، آپ کے پاس انٹرنیٹ ڈیوائس، لیپ ٹاپ، یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پنجاب حکومت نے لیپ ٹاپس بھی دیے ہیں. پنجاب تو کھانا پینا تو آلریڈی دیا ہے نا. میں آپ کو اچھا چلے، یہ آپ کی گورنمنٹ کا اعداد و شمار ہے 5.5% جو ہے نا آپ کی اس دفعہ مہنگائی ہفتہ وار بڑھی ہے. اب یہ دیکھیں، نہیں آپ کی بات درست ہے، ہمیں لوگوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے، ہمیں روزگار فراہم کرنا چاہیے. دیکھیں نا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کے ہفتہ وار رپورٹ آئی ہے، اس میں آپ چینی، دالیں، گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کتنے پرسنٹ ہوا وہ بھی سارا مینشن کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ کامن مین کو، جو غریب آدمی ہے، آپ کی بات درست
कि हमें नेट की जरूरत है, हमें दुनिया से मुकाबला करना है। नहीं, मैंने कहा हम तो हमें राशन, चाहिए। पहले मैंने कहा हम देखिए राशन दे उसके- रहे इसके लिए हैं। क्या करना चाहिए? मुझे पाकिस्तान की हमें ground पे हिस्ट्री तो कुछ में, नजर नहीं आ रहा है, हमने पाकिस्तान इसलिए की हम हिस्ट्री में पहली दफा हम लोगों को अपना घर भी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात अपना है। घर दे रहे हैं, जिंदा रहेगा तो घर में राशन रहेगा दे ना, ये भी तो रहे बताएं हैं, ना। हेल्थ केयर दे रहे हैं। तो अब और मेरा- आप क्या डॉक्टर चाहते हैं? साहब, अगर मेरी मेरा बात सुनिए। मेरा मेरा- मेरा डॉक्टर साहब, हाथ बाजू डॉक्टर देने से कुछ डॉक्टर उसका साहब भला हो जाएगा। आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे भी आपने पाकिस्तान भी रेगुलरली आते देखिए, हैं, हाँ। आप कॉमन मैन से भी मिलते हैं, आप बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर से भी मैं ये मुलाकातें कह- करते हाँ। हैं। मुझे जरा कंपैरिजन बिल्कुल मैं आम आदमी की बात करना बड़ी चाहता हूँ। एक वाजे बात समझनी होगी कि मैं जब कॉमन मैन को देखता हूँ ना, कॉमन मैन हर रोज मजीद मुश्किल का शिकार हो रहा कुव्वत है। खरीद खत्म उसको होगी इस उसकी। बात से कोई गर्ज नहीं है कि जी, मेरी ऐसे ही है। इन्फ्लेशन बेहतर हुई है कि कम हुई है कि ज्यादा हुई है। ऑनेस्टली उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मेरी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हो गई है। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपने ये कह दिया जी कि आप चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब वो दुकान पे जाता है उसको चीनी जो है वो 200 डबल रुपए किलो ट्रिपल मिलता है, 220 तक मिल रही मिल रही है, है। जी, ठीक हो गया। वो जब आटा लेने जाता है उसको आटा या तो खराब मिलता है या जी, मार्केट प्राइस से या गवर्नमेंट प्राइस से महंगा मिलता है। महंगा देखें मिलता गवर्नमेंट को मैं जो बुनियादी बात बार बार कहता हूं कि दो चीजें, एक गवर्नमेंट की इंटेंशन है, एक गवर्नमेंट की एफर्ट है और एक गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अगर यूज नहीं करेगी, अगर वो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, अगर प्राइस कंट्रोल नहीं करेगी, तो अवाम पे जो एक महंगाई का बोझ है, दूसरा इनकी ब्लैकमेलिंग का बोझ है, उसके ऊपर तो हुकूमत कार्रवाई करे। और एक और बात, अभी आपने जो पॉइंट कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट आप देखें, जितने हमारे जो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, बड़े शहर हैं, इनके लोगों ने बेचारे अपने गांव जाना होता है वीकेंड पे, इनके लिए जाना मुश्किल हो गया है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो महीने में 2 बार जाते थे, अब 4-4 महीनों में एक बार अपने गांव जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। वाकया कोट